किसी और के लिए नहीं। और अगर इस नीयत से देंगे तो इंशाअल्लाह इसका बदल आखिरत में तो मिलेगा ही, लेकिन इसका फल दुनिया में भी आप देखेंगे। दुनिया में भी अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। आज जो इदारा जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं, कल क्या था आज क्या है, और उम्मीद है कि आइंदा इस इदारे की शक्ल और बढ़ जाएगी, इसमें और भी ताजगी आएगी, और भी बच्चे बढ़ेंगे, और भी तालीम आगे तक बढ़ेगी। मेरे भाइयों, अगर कोई इदारा फलता फूलता है, अगर वो आगे बढ़ता है, तो उसके पीछे बड़ी मेहनतें करनी पड़ती है, मशक्कत उठानी पड़ती है, लोगों के पास दौड़ भाग करना पड़ता है, जाकर किसी की दाढ़ी पकड़नी पड़ती है, हाथ जोड़ना पड़ता है, तब वो इदारा आगे बढ़ता है। और जब इदारा आगे बढ़ता है तो समाज के लोग, माशरे के लोग, और इसी तरह जो कमेटी के लोग हैं, उन सबको चाहिए कि चलाने वाले की हौसला अफजाई करें। हमारे यहाँ जब भी कोई इदारा आगे बढ़ता है, किसी भी एतबार से, तालीम के एतबार से, तामीर के एतबार से, तो उस इदारे के पीछे पड़ जाते हैं लोग। बिलाखिर मोहतमिम साहब को, नाजिम साहब को इतना परेशान करते हैं कि बेचारे छोड़ देते, फिर उसकी जगह पर किसी दूसरे को पकड़ के लाते, सोचते हैं उससे अच्छा चलाएगा। और जब 1-2 साल रहते हैं, फिर उनके साथ जब यही मामला होता है, फिर वो भी चले जाते हैं। हमारे यहाँ 2-3 तरीके के इदारे पाए जाते हैं, सरकारी, सरोकारी और जमींदारी, शख्सी, 4 तरह के इदारे हैं यहाँ पर। ये जो मुल्हका इदारे हैं, उनको हम सब देख रहे हैं, करीब से देख रहे हैं। और एक इदारा क्या है, सरोकारी, 2-3 गांव वाले मिलकर के इदारा बनाया और उसमें एक साहब को नाजिम बना दिया। अब 2-4 साल मदरसा चला, अब उसको बदल दिया, अब फिर किसी और को लाया। वो जो 2-3 गांव वाले मिलकर के मदरसा चलाते हैं, उसके सब लोग मोहतमिम हो गए। अब वो आ गए, उनको कुर्सी नहीं मिली, मौलाना आपने कुर्सी नहीं दिया हमें मिट्टी ला करके रखा है, इसमें बांस लाया और हमने मेहनत की, आप हमारी कदर नहीं करते। अब वो मौलवी साहब के खिलाफ हो गए। अब दूसरे आए, आपने पानी तक नहीं पूछा, आपने एक प्याली चाय तक नहीं पिलाई, जबकि इस मदरसे के फाउंडर हमें, बानी हमें। अब वो मौलवी साहब गलती सुन रहे हैं, मिलाकर झक मार करके 2 साल 3 साल के वो भी छोड़ देते हैं, फिर किसी तीसरे को पकड़ के लाए। ये सरोकारी मदरसे हमारे इलाके में बहुत ज्यादा हैं, वो भी मुल्हका इदारे के पीछे पीछे है। लेकिन कुछ इदारे ऐसे हैं माशाअल्लाह, उसके नाजिम और मोहतमिम इतने अच्छे हैं कि वो सब चीजों को बर्दाश्त करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की बातों को सुनकर, इख्तलाफ को और इंतशार को, सब चीज को देखते हुए वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसी में से मौलाना मुअज्जम साहब कासमी भी शामिल है, जो माशाअल्लाह इन्होंने चंद सालों में इस इदारे को कहां से कहां तक पहुंचाया। और आज आप एक आलीशान मस्जिद के ज़ेरे साए बैठे हुए हैं, तशरीफ रखते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे एक बात कहूंगा और गुजारिश करूंगा कि अगर अल्लाह ने आपको किसी भी शोबे से मुंसलिक किया है, अगर आप किसी इदारे से मुंसलिक हैं, चाहे आप मेंबर हैं, चाहे आप कमेटी के रुकन हैं, चाहे आप उस मदरसे के बरी खां हैं, तो आप इखलास पैदा कीजिए, आप इखलास पैदा कीजिए। मैं बलिया में पढ़ा रहा था, मेरे मदरसे के सदर और सेक्रेटरी थे, उनका ये मामूल था कि जब शाबान का महीना आता, छुट्टी से 1 दिन 2 दिन कबल तमाम बच्चों की वो दावत करते, तमाम बच्चों की वो दावत करते थे। 1 दिन सदर साहब, 1 दिन सेक्रेटरी साहब। दावत क्यों करते थे कि भाई आप हजरात जा रहे हैं, हमने आप लोगों की खातिर खा खिदमत नहीं की, इसीलिए आखिर में आप लोगों से हम दुआ लेना चाहते हैं, जो भी गलती कोताही हुई है माफ कर दीजिएगा। तो ऐसे भी सदर सेक्रेटरी होते हैं जो बच्चों से दुआएं लेते हैं। इसीलिए वो इदारा, जिस इदारे के जिम्मेदार ऐसे मुखलिस हों, चाहे वो गैर आलिम क्यों ना हो, वो इदारा आगे बढ़ते चला जाता है। लेकिन जिस इदारे में अगर टांग खींचने वाले मौजूद रहे, फिर वो इदारा अगर उरूज तक जाए तो जवाल तक पहुंचने में टाइम नहीं लगता।
اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، ہمارے بہت سارے ہمارے بڑے ہیں، ان کے سامنے ہمیں نہیں بولنا چاہیے، لیکن علاقے بنانا ہوتا ہے اور علاقے کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ بہت سارے ادارے ہمارے ایسے ہیں جو بالکل ٹمٹما رہے ہیں، انہیں آدمی چاہیے، افراد چاہیے، افراد ملتے ہیں لیکن کام کرنے لوگ نہیں دیتے۔ اگر کوئی کام کرنے والا مل جائے تو آپ ان کا معاون بنیے، مخالف مت بنیے۔ آپ ان کا معاون بنیے، مددگار بنیے، مخالف مت بنیے۔ اگر آپ معاون بنیں گے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کے ساتھ شامل کر دے۔ ایک بات آپ سن لیجیے، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کے اوپر بڑا بوجھ ہے، بہت بھاری بوجھ ہے۔ انہوں نے قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے علوم ان کے سینے میں ہے، قال اللہ قال رسول روزانہ ان کا مشغلہ ہے، اور جو کام نبی کا ہے وہی کام وارث کا ہے۔ اگر وارثین صحیح سے ذمہ داری ادا نہیں کریں گے، جو بوجھ اس کے کندھے پر رکھا گیا ہے اس بوجھ کو صحیح سے نہیں نبھائیں گے تو سب سے زیادہ پٹائی انہیں کی ہوگی، سب سے زیادہ پٹائی انہیں کی ہوگی۔ بات مان رہے ہیں؟ جب علماء پر اتنی بھاری ذمہ داری ہے اور یہ نبھا رہے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے؟ ان کا ساتھ دینا چاہیے، معاون بننا چاہیے، مددگار بننا چاہیے، تاکہ جو بوجھ اس کے کندھے پر رکھا گیا ہے وہ بوجھ ہلکا ہو، اور اس نیت سے ساتھ دیں کہ اللہ نے علماء کو کیا بنایا؟ امام کون بنتے ہیں؟ عالم بنتے ہیں۔ ارے آپ لوگ بولیے، امام کون بنتے ہیں؟ عالم بنتے ہیں۔ اور عالم جب امام بنتا ہے، حافظ جب امام بنتا ہے تو امام آگے ہوتا ہے کہ پیچھے؟ آگے نا۔ جب اللہ نے اسے آگے رکھا ہے دنیا میں تو آخرت میں بھی آگے رہیں گے کہ پیچھے رہیں گے؟ آگے رہیں گے نا۔ جب دنیا میں آگے رکھا تو آخرت میں بھی آگے رہیں گے۔ اور دنیا میں جب وہ نماز پڑھاتے ہیں، نماز چاہے غلط ہو صحیح ہو، بوجھ اس کے کندھے پر، امام صاحب کے کندھے پر۔ نماز اچھی ہے تب بھی ٹھیک، اگر انہوں نے کہیں غلطی کر دی اور اس غلطی کو نظر انداز کر کے پڑھا دی، وہ بوجھ امام صاحب پر۔ تو دامن پکڑ کے ہمیں جانا ہے۔ اگر آپ ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں پکڑ نہ ہو، اللہ تعالیٰ فضل کا معاملہ فرما کر جنت دے دے، تو جس طرح امام صاحب آگے نماز پڑھاتے ہیں اور ہم آمنا صدقنا کر کے اٹھک بیٹھک کرتے رہتے ہیں، اعتراض نہیں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آخرت میں بھی آگے رہیں گے۔ دنیا میں دامن پکڑ کے رکھیں گے تو آخرت میں بھی گاڑی نکل جائے گی، آخرت میں بھی گاڑی نکل جائے گی۔ اسی لیے اس جماعت کی مخالفت نہ کیجیے۔ ایک حدیث میں بتا دوں آپ کو، اغدو عالمن و متعلمن و مستمعن و محبن، چار چیزوں میں سے کسی ایک میں شامل ہو جائیں۔ یا تو عالم بن جائیں، اگر عالم نہیں بن سکتے تو کسی عالم کا شاگرد بن جائیں، اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو کسی عالم کا کلام سننے والا بن جائیں، گفتگو سننے والا بن جائیں، ان کی بات سننے والا بن جائیں، اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو عالم سے محبت کرنے والا بن جائیں۔ محبت کریں گے تو دامن پکڑ کے چلے جائیں گے۔ اگر یہاں پر بغض رکھیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا بغض نہیں رکھنا، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اسی لیے امام سے، علماء سے، مدرسے کے ناظم سے، محترم سے، جو آپ کے بچوں کو انسان بنا رہے ہیں، آپ کے بچوں کو آخرت تک پہنچنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، اللہ کے یہاں سرخرو ہونے کا ذریعہ بن رہے ہیں، ان کے خلاف مت ہوئیے، دامن پکڑ کر جنت جانے کی کوشش کیجیے۔ اسی لیے اگر کسی مدرسے کے ناظم ہونہاری حوصلہ مندی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اس کا معاون مددگار بنیے، مخالف مت بنیے۔ آج ہمارے ضلع میں 200 سے زائد مدرسے ہیں۔ ایک تلخ بات بول کر میں ختم کروں گا، ہمارے بڑے بڑے علماء یہاں موجود ہیں، ایک بھی مدرسہ نہیں ہے جس میں دور حدیث تک تعلیم ہو، ایک بھی مدرسہ نہیں ہے پورے پورنیہ ضلع میں جس میں بخاری تک تعلیم ہو، جہاں پر بچے اخیر تک پڑھ کر کے وہ نکل سکیں، ایک بھی ادارہ نہیں۔ اور اسی طرح سے دور کا ادارہ، چلیے آپ حفظ ہے، حافظ ہو گیا، دور کرنا ہے تو ہم بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہاں لے جاتے ہیں؟ خیروا اور سمرا، اور چکر لگاتے ہیں۔ ہمارے ضلع میں ایک بھی مدرسہ نہیں ہے جہاں پر دور کی مکمل تعلیم ہو۔ دو طلبات
تیسری تلخ بات میں آپ سے کروں گا کہ آپ پورے ضلع میں جو پورنیہ ضلع سب سے مسلم آبادی والا ضلع، ایک بھی آپ کے پاس کوئی ایسا مہیلا کالج، ہندی میں کہیے یا اردو انگریزی میں گرل کالج کہیے، جس میں دینی ماحول میں رہ کر گریجویشن تک تعلیم آپ کی بچی حاصل کرتے، آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ کروڑ پتی بھی ہیں، ارب پتی بھی ہیں، 100 بیگھے نہیں 1000 بیگھے زمیندار بھی ہیں، لیکن سب بیکار ہیں۔ سب اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ایک مکان گھر میں، ایک مکان شہر میں، ایک مکان پٹنہ، دلی، سب جگہ بنا لو اور قوم کو آگے بڑھانے کے لیے زیرو اور صفر۔ اس لیے میرے بھائیوں غور کرو، اس لیے ادارے جتنے ہیں ضرورت ہے کہ اداروں کو سینچا جائے، ان اداروں کو آگے بڑھائے جائیں۔ آج تو حکومت چاہ رہی ہے ان تمام اداروں پر تالے لگ جائیں، لیکن مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ بیدار رہ کر اپنے ادارے کی آبیاری اور تحفظ کے لیے آگے آئیں، اور جو لوگ چلا رہے ہیں اس کی حوصلہ افزائی کریں اور ہمت افزائی کریں تاکہ وہ آگے بڑھ چڑھ کے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو نظر بد سے بچائے اور بدخواہوں کی بدخواہی سے بچائے، شرور و فتن سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو تا قیامت اسی طرح قائم دائم رکھے اور اس ادارے سے خوب حفاظ علماء تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔